انڈونیشیا کی ایک ویڈیو بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں یعنی کہ زنا کر رہے ہیں اور ان کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی اور اس کے بعد وہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور کچھ لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، کچھ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ پوزیٹیو پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو کچھ اس میں نگیٹیوٹی سے دیکھا جا رہا ہے۔ معاملہ جو سامنے آیا تحقیق کے بعد جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے ان کے مطابق میں بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ دونوں زنا کر رہے تھے اور اسی زنا کے دوران اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے چپک گئے۔ اس طرح سے آپس میں چمٹے کہ یہ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بہت سارے بابا بھی بلائے گئے، جادوگر بھی بلائے گئے اور ہر طرح سے لوگ آئے بیٹھے وہاں دکھ رہے ہیں ویڈیو میں باقاعدہ کہ لوگ آ کے اپنا تنتر منتر کر رہے ہیں تاکہ یہ دونوں الگ ہو جائیں، لیکن وہ دونوں الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، ایک دوسرے سے چپکے پڑے ہیں۔ اور یہاں تک کہ پھر ان کو وہاں لے جایا گیا، گاڑی سے ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کے بعد کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس ایسے انٹرٹینمنٹ تفریح مذاق ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ زنا کے قریب مت جانا، یہ بہت برا عمل ہے اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا بڑا بھیانک یہ راستہ ہے۔ اور اللہ کے حکم کی جب کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں اس کلپ کی بات نہیں کر رہا، آپ ریل میں اس چیز کو دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے عورتیں حلال ہیں، بیویاں حلال ہیں، تو ان کے یہاں بھی بیویاں حلال تھیں، بیویاں جائز تھیں، بیویوں سے ہم بستر ہونے کی اجازت تھی، لیکن وہ شریر بدماش لوگ بیویوں کو چھوڑ کر وہ لونڈوں کی طلب میں نکلتے تھے، وہ لونڈوں کی طرف بھاگتے تھے اور لونڈوں کے ساتھ وہ لوگ صحبت کرتے تھے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور 5 عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ ان 5 عذاب میں جو ایک سب سے خطرناک عذاب تھا وہ پتھر کا عذاب تھا کہ پتھر کی بارش ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پتھروں کو نازل کر دیا۔ تو زمین سے جیسے اولا گرتا ہے نا، برف گرتا ہے، اولا گرتا ہے، پانی گرتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ پتھروں کے نیچے کچل گئے، دب گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب ان کے اوپر پتھر آتا تھا نا اوپر سے اور وہ چھپنے کے لیے کمروں میں جاتے تھے تو وہ پتھر ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے اوپر آ کے ٹکر مارتے تھے اور ان کو اپنے نیچے دبا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایسا عذاب آیا۔ تو کوئی دور نہیں ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، رحمان ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، لیکن قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ گناہگاروں اور نیکوں میں جو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن ہوگا۔ اور اس فیصلے کے تعلق سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا خیال دیکھیے۔ ایک رات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور اکیلے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیا۔ تیز بلند آواز سے جب آپ نے رونا شروع کیا ہے نا تو محلے والے اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے امام صاحب کیا بات ہے، آپ آج بہت زیادہ رو رہے ہیں، آج بہت بے چینی کی حالت میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا میں قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں اور ایک آیت آئی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کو الگ کر دیں گے، یعنی نیکوں کو الگ کریں گے اور نیکوں کی صف سے گناہگاروں کو ہم الگ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مجرمین کی صف میں کھڑا نہ کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جبکہ وہ امام اعظم کہ جن کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ ہر پل ایک شخص نے قرضہ لیا نا، امام اعظم نے ایک شخص سے قرضہ لیا تو اس کے گھر کی سایہ میں امام اعظم کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود میں آ جائے۔ تو
تو ایسی شخصیت جس کی پوری دنیا کے لوگ جن کی اقتدا کر رہے ہیں، ان کو ایسی خشیت الہی جن کے دلوں میں تھے، وہ لوگ بھی اس معاملے سے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری چھوٹے سے گناہ پر اللہ تعالیٰ گرفت نہ کر لے. کیونکہ یہ تو بہت لوگ کہتے ہوئے آپ نے بہت لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور اللہ معاف کر دے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ پتہ نہیں کون سی بات ہماری اللہ کو بری لگے اور اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کر لے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو ایسے ہی مزاحیہ طور پہ وائرل کیا جا رہا ہے تو اس چیز سے باز آنا چاہیے، لیکن ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے اور چاہے تو عذاب دکھا سکتا ہے، اور اس نے دکھایا ہے. ایسے عذاب ایک نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا. السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. اس ہاسٹل میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.